محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اصغر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آپ کے سامنے پڑھی ہے، 1 سے لے کر 7 تک۔ شرک اصغر میں ایک اہم شرک کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتلا دی، اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری اتاری ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دوا بھی اتاری ہے۔ آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو اپنا علاج کراتا ہے اور تندرست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اخلاق کے لیے بھی کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کے اخلاق بھی صحیح ہو جائے۔ تو جس طریقے سے ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنے دلوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے، دل کو صحیح سالم رکھنا ہے، سیدھے راستے پر لگانا ہے، دل بیمار نہ ہو جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ دل کی ایک بیماری جس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، دکھانا، اللہ کو خوش نہ کر کے دوسروں کو خوش کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے اللہ خوش ہو اور دوسرے بھی خوش ہوں تو اللہ کے اوپر ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ نیت ہماری یہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو نہ دکھاوے کے لیے نماز ہے، نہ دکھاوے کے لیے روزہ ہے، نہ دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات ہے۔ دکھاوے کی بہت ساری صورت آتی ہے، بات کرنے میں بھی دکھاوا، پھر اسی طرح عمل کرنے میں بھی دکھاوا۔ دکھانے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی دکھانا، کوئی دنیا دار ہے ان کا بھی دکھانا۔ اگر نیت ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کی نیت نہیں ہے تو اللہ ثواب دے گا۔ لیکن اگر دکھانا مقصود ہو کہ لوگ تعریف کرے کہ فلانا آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، کیا کام کر رہا ہے، اور جب لوگوں کو دیکھے تو اپنے تقوی کا اظہار اور زیادہ کر دے اور زیادہ اس میں غلو کرنے لگے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ، تو دکھاوے کی صورت بھی کچھ لوگ جو کر رہے ہیں اسے بچنا چاہیے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کر کے کچھ عہدہ حاصل کر لوں، اس لیے ریاکار لوگ کیا ہوتے ہیں، دکھانے والے لوگ، اس کی 3 نشانی پائی جائے گی۔ ایک یہ کہ جب وہ لوگوں کے سامنے کام کرے تو محنت سے کام کر رہا ہے، اور جب تنہائی میں وہی کام کرے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو سستی اور کاہلی کر رہا ہے، سست ہو گیا وہ۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا ہو تو بہترین نماز پڑھے گا، اور اگر تنہائی میں نماز پڑھنی ہو تو سستی اور کاہلی۔ ریاکار کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کی تعریف ہو تو کام کرے گا، اور جہاں تعریف نہیں ہوئی، کچھ مسئلہ ہو گیا تو وہ کام ہی چھوڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، کام ہم اور آپ اللہ کے لیے کریں۔ ہاں، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ حوصلہ افزائی ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک مثال، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام بھی پیسہ دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ہی کا نام کیوں آیا؟ تو حوصلہ افزائی، تکبر نہیں کہ بول دینے سے تکبر آ جائے نا۔ اور جہاں تعریف ہو تو وہاں ہمیں اور آپ کو رونا چاہیے، پھول نہیں جانا چاہیے، سینہ نہیں نکالنا چاہیے، رونا چاہیے۔ اسی حدیث میں جب یہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب تو آپ ہی کے لیے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ون سائڈ کہ نہیں میری ضرورت ہے، نہیں، ان کو بھی میری ضرورت ہے اور مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ دکھاوے کی صورت
یہ بھی ہوتی ہے بات کرنے میں بھی۔ آدمی جب لوگوں کے سامنے بات کرے تو بہترین اردو میں بات کرے تاکہ وہ ماحول پہ چھا جائے، مجلس میں ان کا نام ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہے چھانے کی تو اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کیجیے۔ ایک حدیث پر غور کر لیں، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 254، لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء ولا لتماروا به السفہاء ولا تخیروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار والنار۔ علم اس لیے مت حاصل کرو تاکہ علماء کے درمیان فخر کرو اور بیوقوفوں سے جھگڑا کرو اور مجلسوں میں بڑا بن جاؤ، یعنی مجلس میں بڑا بننے کے لیے علم حاصل کرو، ایسا نہیں۔ جس نے ایسا کیا اس کی یہ نیت ہے، آگ اس کے لیے ہے، آگ اس کے لیے ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا، زائرین کے ساتھ بھی دکھاوا کرتے، جی آپ کیا بات کریں گے، ہمارے یہاں تو بہت سارے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور آپ آئے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہیں، آپ زیارت کیے ہیں، اس میں بھی دکھاوا ہے اور عمل میں دکھاوا تو ہے ہی۔ کچھ لوگوں کا دکھاوا بات میں بھی، دین میں بھی، دنیا میں بھی۔ اگر تعریف ہو گئی دنیا میں، صدقہ و خیرات دے رہا ہے، اور سیٹھ صاحب کی اگر تعریف نہیں ہوئی تو دے گا نہیں۔ تعریف کیوں نہیں کی؟ تعریفوں کے پل باندھے تو زیادہ ملا، اور اگر تعریف نہیں کیے تو جو بھی ملنا تھا اس میں سے کم ہو گیا۔ تو ہر چیز میں ریاکاری، دکھاوا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس پر غور کر لیجئے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ لوگ تو یتیم کو چھوڑ رہے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھار نہیں رہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی بربادی تو ہے ہی، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی بربادی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کر رہا ہے۔ پھر کہا الذین هم یراؤون، دکھا رہا ہے وہ، ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز بھی دینے سے لوگوں کو منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، معمولی چیز بھی نہیں دیتا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو، خالص ہو۔ خالص ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے خالص اور ثواب درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک آیت پر غور کر لیجئے، سورہ کہف سورہ نمبر 18، آخری آیت ہے، آیت نمبر 110، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل صالح کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل خالص نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے عمل کو بھی درست کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ نیکی کریں اور دریا میں ڈال لیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، دنیا میں کچھ فائدے کے لیے ایسا کر رہا ہے اور آخرت میں اسے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو تو ایسے کام کا فائدہ کیا؟ ایسے کام کو کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کئی آیتوں میں، کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 143 پڑھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ منافقین تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ارے اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ چال چل رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ چال چل رہے ہیں۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کر رہے ہیں، یراؤون الناس، یہ دلیل ہے، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، تذبذب میں مبتلا ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ڈھلم الیقین ہے، تو وہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ڈھلم الیقین نہیں بننا، پکے ایمان والا بنیے، آخرت پر یقین کرنے والا بنیے۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے،
لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ جب کسی کو دیکھا تو نماز کو اچھی کر لیا، اور جب کبھی موقع آیا تو نماز کو ہلکی کر کے بھاگ گیا۔ جس طریقے سے نماز کو اچھی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے منع ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے لیے جلدی نماز پڑھنا بھی منع ہے، لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو منافقوں کا طریقہ ہے سستی اور کاہلی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی ریاکاری کے بارے میں، دکھاوے کے بارے میں۔ کوئی عمل کرے آدمی، اس کے لیے دکھائے، نماز کو بھی دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ بھی دوسرے کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگ نام لیں کتنا اچھا روزے دار ہے۔ کچھ لوگ گھر کے اندر ساز و سامان بھی رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، بھئی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے دیا ہے۔ کچھ لوگ زیارت کے وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں۔ جی نہیں، دکھاوا نہیں۔ ریاکاری جو ہے یہ شیطان سے دوستی کا نتیجہ ہے۔ بڑی سخت آیت ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں، کیا ہوگا؟ وہ آخرت پر یقین نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ کتنا برا دوست ہے جو ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، تعریف کے لیے کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا، دنیا چاہنے کے لیے کرے گا، مرتبے کے لیے کرے گا، چاہ کے لیے کرے گا، دولت کے لیے کرے گا تاکہ کچھ حاصل ہو جائے۔ اللہ دنیا دے دے گا، آخرت نہیں دے گا۔ ہم مومنوں کو، ایمان والوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لینی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو جو دنیا چاہتا ہے رب اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت نہیں دے گا۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 20۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم اس کو دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا آخرت دیں گے، جو دنیا چاہے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو ریاکاری سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ریاکاری سے، دکھاوے سے صحابہ کرام کو ڈرا رہے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 پر ایک حدیث آئی ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، محمود بن لبید اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک مجھے تم لوگوں پر چھوٹے شرک سے بڑا ڈر لگا ہوا ہے۔ چھوٹا شرک، اس حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ آ گیا چھوٹا شرک۔ بتا دیجئے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ الریا، دکھاوا، ریاکاری۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا ان لوگوں سے، ارے جاؤ، جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے جاؤ، کیا تمہارا بدلہ ہے ان کے پاس؟ کیا وہ تم کو بدلہ دیں گے؟ بھئی بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، دنیا میں اگر کچھ حاصل ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہے، مکمل بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو صحیح کر لیجئے، جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت اگر صحیح نہیں ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ حاصل ہوگا اور ہم بڑے فائدے کو بھول جائیں گے، بڑے فائدے کے لیے نقصان میں ہے۔ تو بڑا فائدہ جو جنت کی شکل میں ملنے والا ہے وہاں کی تیاری کیجیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں دنیا میں کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو جو لوگ ریاکار ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ اگر وہ سوچ لے تو دکھاوا نہیں کریں گے، ریاکاری سے دور رہیں گے۔ مال کو سمجھیں، یہ مال جو ہے نا
وقتی ہے، یہ عزت، یہ سلطنت، یہ حکومت ایک وقتی ہے، سب کو چلے جانا ہے۔ تو جب اس پر غور کر لیں گے تو دکھاوا ختم ہو جائے گا۔ مال کل ان کے پاس تھا، آج میرے پاس آیا ہے، پھر چلا جائے گا ان کے پاس۔ تو دکھاوا جو ہو رہا ہے، اگر دنیا پر غور کر لیتے ہیں، مال کے حصے میں غور کر لیتے ہیں، بدلے پر غور کر لیتے ہیں، تو ہم ریاکاری سے دور رہیں گے۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ ہاں کوشش کیجئے، لگے رہیے، نیت صحیح ہے، لیکن کوئی آدمی دیکھ لے رہا ہے تو ہم کو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے دل میں نہ ہو کہ وہ دیکھے، ہماری تعریف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، بڑا شرک ہے یہ، اس لیے لوگوں کو اس سے بچنا ہے۔ نیک آدمی تو ہمیشہ ڈرتے رہتے، گھبراتے رہتے کب کیا ہو جائے گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کے دل اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ شرابی، کبابی، جواری کیا گھبرائے گا؟ ایک حدیث پر غور کر لیں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4198۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آیت سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 60 جو ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے دل گھبرائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا شرابی لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی، آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ ڈرا ہوا اللہ یتقبل منہم وہو یخاف اللہ یتقبل منہ، وہ ڈرتا ہے کہ یہ سب نیکیاں ان سے قبول ہو کہ نہیں ہوگی۔ تو نیک آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، کیا معلوم کیا ہوگا۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4199، انما الاعمال کالوعاء، اعمال جو ہے وہ برتن کی طرح ہے، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، جب اس کے نیچے کا حصہ صحیح رہے گا تو اوپر کا ہی بھی حصہ صحیح رہے گا، وَإِذَا أَفْسَدَ أَسْفَلُهُ أَفْسَدَ أَعْلَاهُ، اور اگر اس کے نیچے کا حصہ خراب ہو جائے گا تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث پر غور کریں، نیت اگر صحیح ہے، درست ہے، تو عمل میں نکھار آ جائے، اور نیت میں کچھ گڑبڑی ہے، کسی کو دکھانا ہے، تو چاہے لاکھ عمل کریں گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیونکہ برتن کا ایسا ہے، پانی ہے برتن کے اندر، نیچے کا سب کچھ صحیح ہے تو اس کا اثر اوپر بھی ہوگا، نیچے اگر کچھ گڑبڑی ہے اس کا اثر معلوم پڑتا ہے، پورے برتن پہ نظر آتا ہے۔ تو اصل نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے کرے گا ہم تو قیامت کے دن اس کو رسوا کر دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6499، من سمع سمع اللہ بی ومن یرائی یرائی اللہ بی، جو شہرت کے لیے ایسا کرے گا اللہ اس کو سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر دے گا، جو دکھائے گا اللہ سب لوگوں کے سامنے اس کو کھول دے گا۔ ایک حدیث پر اور غور کریں، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2985، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء یعنی شرکی من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں شرکاء میں سے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا کام کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو چھوڑ دیا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے کہ ریاکاری، دکھاوا، شرک اصغر مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4204، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، مسیح دجال کے بارے میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو، مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو میرے نزدیک ہے میں وہ نہ بتا دوں؟ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ صحابہ نے کہا الشرک الاصغر، چھوٹا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، ان یقوم الرجل، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے، فیزین صلاتہ، اپنی نماز کو اور اچھا کر رہا ہے، لما یری من نظر رجل، کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ غور کر لیں، مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ۔ بھئی مسیح دجال جو آنے والا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن ریاکاری، دکھاوا یہ چھپا ہوا ہے، اس سلسلے میں یہ زیادہ خطرناک ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کا واسطہ دل سے ہے، آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دلی بیماریوں میں سب سے خراب بیماری ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو لوگ اس کی تعریف کریں، شاباشی دیں۔ ہاں اگر حوصلہ افزائی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نام کمانا چاہتا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 500، من قام بخطبۃ، جو تقریر کرتا ہے یہ نیت ہے تاکہ دکھائے، شہرت حاصل ہو جائے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اوقفہ اللہ عز وجل یوم القیامہ موقف ریاء وسمعہ، اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو کس طریقے سے کھول دے گا، دکھا دے گا، ظاہر کر دے گا کہ یہ مقرر، یہ خطیب، یہ دائی لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 باب نمبر 33 حدیث نمبر 1905، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا 3 آدمی ہوں گے۔ ایک شہید ہے، لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا؟ قاتل تو میں نے قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا، لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ کہہ چکے، ہو گیا تیرا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لائے جائیں گے ایک عالم صاحب، اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا، کیا کیا تو نے؟ تو وہ آدمی کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، ارے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، مولانا کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، قاری صاحب کی آواز کتنی پیاری ہے، لوگ کہہ چکے۔ پھر حکم دیا جائے گا فصحب علی وجہہ، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی مالدار ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اللہ نے دولت دی، اللہ گنائے گا، سب نعمتوں کو یاد کر لے گا۔ فما عملت فیہا، کیا کیا؟ اے اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا لیکن میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ ارے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں سخی ہے، بڑا مالدار ہے، لوگ کہہ چکے، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، ریاکاری دکھاوے گا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، دکھاوے سے دور رکھیے۔ اللہ ہم سب کو دکھاوے سے کوئی بھی عمل جو ہے اللہ دور کر دے، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔